ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے. کچھ زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا دل نہیں مرا. میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے. وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورت ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورت ملک. اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں. میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں. کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا. اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. احسانات ہوں. اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا. اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے. ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے. ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں، اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی یا رسول اللہ آپ کی برکت سے. ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو، اور سخت ترین استحضار. ایک تسبیح ایسی ہو. اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے چلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب. کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر کے تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا. جاگتی آنکھوں سے آپ ایک آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ 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 یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا. جب یقین بنے گا نا، پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں. ایسے لوگوں کو
سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول. بے دہانی سے پڑھیں، قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت. بے توجہ سے پڑھیں، قبول. مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول. وضو پڑھیں، قبول. بے وضو پڑھیں، قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے. ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحزار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحزار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں. جس ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا. یہ جو موجودہ وجود ہے، دیکھیں آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے. وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے. یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے. اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے. اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود، مسنون درود ہے اسے پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج. ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے،
फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जा और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहाँ है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में, अज़ल से लेकर अबद तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक, जितनी भी नेक रूहें हैं वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें जमजम में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद और सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर डिफ्टियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें, वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें। और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है जो मेरा नहीं, सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर कर, एक तस्बीह ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन या उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें, फरिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी ग़िज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी ग़िज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिस पे आप दीवाने हो जाए। यहाँ तक के बाज़ मुशाहिदात में यहाँ तक कहते हैं, देखने वाले अहले नज़र कहते हैं कि एक तस्बीह जो दिहान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया,
پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ یہ ایک تصویر آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے ایک تصویر۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے۔ اللہ کے ولی کا دیا ہوا انوکھا ایسا نظام، ایسا طلسم، عجائبات کی دنیا کہ ہم نہ جانیں کیا اللہ احد و اللہ صمد کا ایک پراسرار نظام۔ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری قبیلے کی ایک جگہ تھی، رات کو وہاں آگ بھڑکتی تھی، دن میں دھواں نکلتا تھا۔ قبیلہ تئی جس کے حاتم تئی تھے اپنی اونٹیوں کو اس آگ کی روشنی سے چلاتا تھا جو 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اتنی اونچی اور اتنی آگ تھی کہ 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس دوران خالد بن سنان ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے قبیلہ مریتا سے آئے اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے لیے اس آگ کو بجھاؤں۔ ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ساتھ آئے، ہم 10 آدمی ان کے ساتھ چلے، میں بھی ان میں تھا۔ وہ ہمیں ایک کنویں پر لے گئے، وہاں سے آگ کا ایک دہانہ نکلا، آگ ہم پر گھیرا ڈالنے لگی، ہم گویا ترازو کے پلڑے میں آ گئے۔ ہم نے پہلے لاٹھیوں سے، پھر جوتوں سے، پھر اماموں سے مارا، یہاں تک کہ سب کچھ جل گیا۔ ہم نے کہا اے خالد تم نے ہمیں ہلاک کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ آگ حکم کے تابع ہے، میں بھی حکم پر ہوں۔ پھر وہ آگ پر عصا مارتے ہوئے کہنے لگے ہر حق جو اللہ کے لیے ہے وہ ادا ہوا، میں اللہ کا بندہ اعلیٰ ہوں۔ ایک شخص تھا جو مذاق اڑانے والا تھا، کہتا تھا میں باہر نہیں نکلوں گا، دیکھو میں نکل آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک جگہ لے جا کر کہا کھودو، میں نے کھودا تو ایک پتھر نکلا جس پر کلمات لکھے تھے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پتھر پہ لکھا کے دوران جو ایک پتھر نکلا اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھا، جب بھی مصیبت میں اس کو سامنے رکھتے مصیبت ٹل جاتی، بارش نہ ہوتی اسے کپڑے سے ڈھانپ کر دعا کرتے، بارش ہو جاتی۔ خالد نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مرہ ہوگا، وہ سرخ گوشت کی مانند حسین ہوگا، اس کی موجودگی میں تم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر کہا میں 7 دن میں فوت ہو جاؤں گا، مجھے اس ٹیلے میں دفن کرنا، 3 دن بعد میری قبر پر جانا، اگر تم ایک دمدار گدھا دیکھو جو ناک زمین پر رگڑ رہا تو قبر کھودنا، میں زندہ ہو جاؤں گا اور تمہیں قیامت تک کے حالات بتاؤں گا۔ لیکن جب وہ گدھا آیا لوگ قبر کھولنا چاہتے تھے، ان کی قوم نے روک دیا، ہمیں عرب رسوا کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خالد کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں خالد بن سنان کی بیٹی ہوں۔ آپ نے چادر بچھائی، فرمایا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک نیک آدمی جسے اس کی قوم نے ضائع کر دیا، اس کی قوم نے ضائع کر دیا۔ بہت بڑا طاقتور عمل ہے، بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ اس عمل سے ہمیں کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا ملا؟ سورۃ اخلاص کی طاقت، سورۃ اخلاص کی تاثیر۔ بڑی مشقتوں کے بعد انہیں ایک پتھر ملا، بڑی محنتوں کے بعد انہیں ایک حیرت انگیز دنیا ملی، اس پتھر پہ سورۃ اخلاص۔ اس سورۃ اخلاص کا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور بہت طاقتور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر جو بندہ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 20 بار پڑھے؟ فرمایا 2 محل بن جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے؟ فرمایا جنت میں 10 محل بن جائیں گے۔ آپ نے محسوس کیا اس پتھر کی تاثیر کو، آپ غور سے توجہ سے میری گفتگو کو سمجھیں، اس پتھر کی تاثیر کہ اس پتھر کی تاثیر میں کیا چیز تھی ایسی، کیا عمل تھا ایسا۔ فرمایا جب ہمیں مشکل آتی، جب پریشانی آتی، جب الجھن آتی، اس پتھر، اصل پتھر نہیں، اس پتھر کے اوپر اخلاص تھی، اصل پتھر نہیں۔ وہ بڑی تلاش کے بعد انہیں جو سورۃ اخلاص کا پتھر ملا، ان کی ہر مصیبت دور، ان کی ہر مشکل ختم،
ان کی ہر ناکامی ختم، انہیں عزت دولت ملتی تھی، انہیں رزق صحت ملتا تھا، ان کی مشکلیں ٹلتی تھی، ان پہ بارشیں ہوتی تھی، ان سے بارشیں روکی جاتی تھی جب چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ سورۃ اخلاص کی برکت سے ہے۔ آج بھی جو بندہ کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو، تکلیف ہو، سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پڑھ کے، سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرے۔ میرا تجربہ ہے، ہر مصیبت دور ہوتی ہے، ہر پریشانی ختم ہوتی ہے۔ حضور کا گھرانہ، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں بیٹے، حضور کے داماد نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ جو ہدیہ کرے گا حضور کے گھرانے کو، اللہ پاک اس کی مشکل دور کر دے۔ پتھر نہیں، پتھر پہ جو لفظ لکھے ہیں، جو بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد ملے، وہ لفظ ہیں سورۃ اخلاص۔ آئیں اس کی قدردانی بڑھائیں، آئیں اس کی توجہ بڑھائیں اور سورۃ اخلاص میں ڈوب جائیں۔ انشاءاللہ سورۃ اخلاص دنیا کی ناکامی سے بھی بچائے گی اور آخرت کی الجھنوں دھکوں سے بھی بچائے گی۔ عمل کو کریں، نسلوں کو سکھائیں اور برکتیں ہمیشہ ہمیشہ